دوسرا یہ کہ بیعت کس سے کرنی ہے؟ بیعت پیر کامل سے کرنی ہوتی ہے. اور پیر کامل کون ہوتا ہے؟ ایک تو ہمارے معاشرے میں پیروں کا تصور ہے کہ پیر کون ہوتا ہے، ایک حقیقت میں پیر ہوتا ہے. میں نے یہ بات ذرا سمجھانی ہے کہ ہمارے معاشرے میں تو پیروں کا تصور یہ ہے کہ جس کا باپ پیر ہے تو بیٹا پیر ہوگا، اگر دادا پیر ہے تو بیٹا بھی پیر، اور پوتا بھی پیر، پڑپوتا بھی پیر. اور جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کی جاگیر جائیداد وارثوں کو منتقل ہو جاتی ہے، ایسی ہی یہ پیری اور یہ ولایت بھی وارثوں کو منتقل ہوتی ہے. یہ ہماری غلط فہمی ہے، یہ غلط تصور ہے پیری مریدی کا. کبھی آپ نے سنا ہے کہ فلاں لڑکے نے پڑھا تو نہیں ہے لیکن چونکہ والد ڈاکٹر تھا لہٰذا یہ بھی ڈاکٹر بن گیا؟ کبھی ایسا نہیں ہوا. فلاں لڑکے نے پڑھا تو نہیں ہے لیکن چونکہ والد انجینئر تھا تو یہ بھی انجینئر بن گیا؟ نہیں. میں تو کہتا ہوں انجینئر تو بہت بڑی بات ہے، درزی بھی نہیں بن سکتا جب تک کہ لڑکا خود سیکھ نہ لے. والد بڑا درزی ہے تو بیٹا خود بخود درزی بن جاتا ہے. اگر درزی نہیں بن سکتا، اگر دیواروں کا مستری اور مزدور بندہ نہیں بن سکتا جب تک کہ باقاعدہ بندہ کام سیکھ نہ لے، تو پھر یہ پیری کا منصب اتنا کم درجے کا منصب ہے کہ باپ ایک منصب پر تھا تو بیٹا خود بخود اسی منصب کا اہل بن گیا، پھر پوتا اسی منصب کا اہل بن گیا. یہ کوئی موروثی چیز تو نہیں ہے کہ یہ نسل در نسل اور پشت در پشت چلتی جاتی ہے. ہاں میں یہ بات مانتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی اللہ والا ہے تو اس کی اولاد کو ولایت باقی لوگوں کی بنسبت جلدی مل جاتی ہے. اللہ کی خاص نظر ہوتی ہے ایسے بندے پر اور اس کی اولاد پر، لہٰذا اس کی اولاد کو اللہ تعالیٰ جلدی اپنی طرف قریب کرتا ہے. لیکن محنت تو کرنی پڑتی ہے. اب یہ تو نہیں ہے کہ یہ اپنے آبا و اجداد کے نقش قدم پہ نہیں چلتا، نہ ان کے طور طریقے ہیں، نہ ان کی طرح اخلاق اور کردار ہے. صرف اس وجہ سے یہ صاحب منصب بن گیا کہ اس کا باپ بڑا منصب والا تھا. یہ غلط فہمی ہے. ہمارے معاشرے میں پیری کا یہ تصور بالکل ٹھیک نہیں ہے. ہمارے ہاں پیری کا دوسرا تصور ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ولی جو ہوتے ہیں یہ کوئی مافوق الفطرت مخلوق ہوتی ہے، یہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتے. مشرکین مکہ کا خیال یہ تھا کہ انبیاء جو ہوتے ہیں یہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتے، بلکہ انبیاء تو لوگوں سے ہٹ کھٹ کے کوئی الگ تھلگ زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں. چنانچہ مشرکین کہا کرتے تھے ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہے؟ یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے، یہ تو بازار میں پھرتا ہوا نظر آتا ہے، تو یہ کیسے رسول ہے؟ تو مشرکین مکہ کا یہ خیال تھا کہ رسول عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتے، کوئی الگ تھلگ کوئی منفرد قسم کا بندہ ہوتا ہے. بنو میں ایک مولانا صاحب تھے، بڑے ماشاءاللہ یوت تھے اور خوددار تھے. بازار میں جا رہے تھے تو ایک نواب صاحب نے دیکھ لیا ان کو، کہنے لگا مولانا صاحب آپ بھی بازار میں پھر رہے ہیں، آپ بھی بازار میں پھر رہے ہیں. تو مولانا صاحب نے کہا کہ نواب صاحب یہ آپ نہیں کہہ رہے، یہ آج سے 14 صدیاں پہلے آپ کا ایک دادا تھا، اس کا نام ابو جہل تھا، اس نے یہ بات کی تھی کہ ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، بازاروں میں پھرتے ہیں. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیر جو ہوتا ہے یہ کوئی عام مخلوق کی طرح نہیں ہوتا. ہمارے حضرت جی بہت پرانی بات ہے، بنو میں تشریف لائے تھے تو اس وقت گاڑی خود چلا رہے تھے، یعنی بہت پہلی بات ہے، گاڑی خود چلاتے ہوئے بنو آئے تھے. تو کسی نے دیکھا، کہنے لگا یہ کیسی پیر ہے، یہ تو خود اپنی گاڑی چلاتا ہے. اب کوئی گاڑی چلائے تو یہ بھی ہم پیری کے خلاف سمجھتے ہیں، گویا کہ پیر کوئی اور قسم کا بندہ ہوتا ہے. بلکہ میں اگلی بات کروں کہ ہمارے معاشرے میں تو کوئی انوکھا تصور ہے پیر کا، کہ پیر وہ ہوتا ہے جس کو پورا سال گزرے کہ وہ کبھی نہائے نہ کوئی بال کاٹے، نہ کوئی ناخن کاٹے، مکھیاں اس پر بھن بھنا رہی ہوں، کوئی صفائی ستھرائی نہ ہو، جسم پہ لباس پورا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے. بلکہ میں یہ کہوں کہ کہتے ہیں کہ پورا ننگا تو پورا ولی، آدھا ننگا تو آدھا ولی. یہ ہمارے معاشرے، حالانکہ شریعت مطہرہ تو بہت خوبصورت دین ہے، باوقار زندگی کا طریقہ اپنے پیروکاروں کو مہیا کرتا ہے. لباس باوقار، رہن سہن کے طریقے باوقار. ولایت کوئی دنیا سے ہٹ کٹ کے اور الگ تھلگ رہنے کا نام نہیں ہے.
ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت تک جانے والا راستہ جنگلوں، پہاڑوں اور غاروں سے ہو کے نہیں جاتا، بلکہ انہی گلی کوچوں اور بازاروں سے ہو کے جاتا ہے۔ تو غاروں میں روپوش ہونے والے اور پوری دنیا سے الگ تھلگ رہنے والے یہ ولایت کا معیار نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں غلط تصور پایا جاتا ہے۔ آج کل ماشاءاللہ لوگ کہتے ہیں علم کا دور ہے اور نئی روشنی کا دور ہے اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ آج کل بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جھنگ سٹی میں، ہمارے جھنگ میں کوئی مجذوب ہے، پتہ نہیں کوئی پاگل ہے، کیا چیز ہے، وہ لوگ اس سے کہتے ہیں کہ بھائی نمبر بتا دو، کوئی یہ پرائز بانڈ کا نمبر ہے یا پرچیوں کے نمبر ہیں، تو وہ ایک گالی دیتا ہے۔ جب وہ گالی دیتے تو لوگ گالی کو لکھ لیتے ہیں، اس کے اعداد نکالتے ہیں کہ اس گالی کے اندر کوئی نمبر پوشیدہ ہے، اور اسی گالی کے نمبر کو لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں اس میں انعام نکلے گا۔ یعنی جہالت کی حد ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے ہاں تصور ہے کہ پیر وہ ہوتا ہے جو دنیا سے الگ تھلگ رہتا ہے، نہ لباس کی فکر، نہ کھانا پینا، نہ بال صاف، نہ صفائی ستھرائی، نہ نماز، نہ تقوی پرہیزگاری۔ یہ غلط تصور ہے۔ اور تیسرا تصور پیروں کے بارے میں عملیات کا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بندہ تعویذ اور دھاگے کا کام کرتا ہے، دم کا کام کرتا ہے، یہی پیر ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ عملیات کا راستہ اور ہے اور پیروں کا راستہ اور ہے۔ پیر کا کام جادو توڑنا نہیں ہوتا اور جنات نکالنا نہیں ہوتا۔ پیر کا کام ہوتا ہے اللہ سے بچھڑے ہوئوں کو اللہ سے ملانا، اور گناہوں کے دلدل میں دھن ہوں کو گناہوں سے نکالنا، یہ کام ہوتا ہے پیر کا۔ عملیات کا کام، جادو کا توڑ اور جنات نکالنا اور دم کرنا اور تعویذات دینا، یہ لائن ہی جدا ہے، یہ سلسلہ ہی جدا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں بندے وظائف بہت بتاتے ہیں اور کوئی انوکھے وظائف بتاتے ہیں اور انوکھے تعویذ بنا کے دیتے ہیں، یہ پیر۔ حالانکہ پیر کا کام یہ نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ پیر بھی ہو اور یہ کام بھی جانتا ہو، لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ یہ دونوں راستے جدا جدا ہیں۔ اب ہم نے کام الٹا کر دیا، الٹا یوں کر دیا کہ جو عملیات والا کام کرتے ہیں ان کو پیر مانتے ہیں، اور جو پیر ہوتے ہیں ان سے عملیات کا کام لیتے ہیں۔ یعنی جس پیر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بندے کو اللہ تک پہنچائے، اس پیر کے پاس جاتے ہیں کہ تعویذ کر دے دو اور دم کر دو تو فلاں کرو اور فلاں کرو، جادو ہے اور جنات ہے۔ اور جس بندے نے فقط عملیات کا کام کرنا تھا، ہم جا کے اس سے بیعت کر لیتے ہیں کہ آپ ہمارے پیر و مرشد ہیں اور ہم آپ کی مرید ہیں۔ کام ہم نے الٹا کر دیا، یہ اگلا تصور ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں پیری مریدی کا ایک اور تصور ہے خوابوں کی دنیا میں پھرتے رہنا، کہ وہ بندہ بڑا پیر سمجھا جاتا ہے جس کو زیادہ خواب سنانے آتے ہوں۔ صبح اٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی خواب تیار کیا ہوتا ہے مریدین کو، صبح سویرے وہ صبح سویرے جو درس قرآن کا سلسلہ ہونا تھا وہ خوابوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ مریدین بھی خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب بڑے پہنچے ہوئے ہیں، پیر صاحب بھی خوش ہوتے ہیں کہ چلو میں نے ایک مرتبہ پھر ان کو بھی وقوف بنا دیا۔ یہ سارے خوش ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اصل میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ پیر صاحب کے پاس نہ تو شریعت کا علم ہوتا ہے، نہ قرآن و حدیث کا، اور نہیں وہ تصوف کے بارے میں جانتا ہے کہ تصوف کے باقاعدہ اسباق ہوتے ہیں۔ مجھ سے پوچھیں، تصوف کے 35 اسباق ہوتے ہیں، بچے پڑھتے ہیں نا، یہ پہلی کلاس، دوسری کلاس، تیسری، چوتھی، اسی طریقے سے تصوف کی 35 کلاسیں ہیں، 35 درجے ہیں جس پہ چڑھنا ہوتا ہے مرید نے، اور پھر کہیں جا کے بندہ ایک مقام تک پہنچتا ہے۔ اب ان بیچاروں سے بندہ پوچھے تو صحیح کہ بھائی آپ بڑے کس سلسلے میں آپ خلیفہ ہیں اور کتنے آپ کے مریدین ہیں اور آپ کے سلسلے کے اوراد و وظائف کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ درود شریف۔ میرے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا میں نے پیر صاحب سے بیعت کی تو اس نے مجھے کہا کہ آپ درود شریف پڑھا کریں۔ کتنی مرتبہ؟ کہتے 500 مرتبہ۔ میں نے پڑھنا شروع کیا، پھر میں کچھ عرصے بعد چلا گیا، میں نے کہا اب آگے کیا کروں؟ کہتے درود شریف 1000 مرتبہ پڑھیں۔ میں نے 1000 مرتبہ پڑھنا شروع کیا، پھر میں کچھ عرصے بعد چلا گیا، میں نے پوچھا کہ اب کیا کروں؟ کہتا ہے کہ درود شریف 2000 مرتبہ پڑھیں۔ آخر میں کہنے لگا میں 25000 مرتبہ درود شریف روزانہ پڑھتا ہوں، اور ابھی تک مجھے وہی درود شریف ہی بڑھا رہے ہیں اور کچھ نہیں بتاتے، کیونکہ ان کو خود کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اچھا، اب ایک طرف ان کو شریعت کا علم نہیں ہے،
दूसरी जानिब उनको तसव्वुफ का भी पता नहीं होता, तो किस तरह लोगों को मुतमईन करेंगे? तो एक ही तरीका होता है कि सुबह उठते हैं तो कोई ना कोई ख्वाब पहले से बनाया होता है कि आज मैंने ये ख्वाब देखा है। मुरीदीन कहते हैं माशाल्लाह हमारे पीर साहब बड़े पहुंचे हुए हैं, और इस पर सारे खुश होते हैं। हालांकि मैं दोस्तों से कहा करता हूं कि अल्लाह के लिए ख्वाबों की दुनिया से निकल आओ, खुली आंखों से देखो। ये आंखें जब खुल जाती हैं, ये हकायक देखा करो। ख्वाबों पे खुश होने की बजाय जागते हुए मुरीद अगर कोई कह दे कि मैंने अपने बारे में अच्छा ख्वाब देखा है, मैं कभी उसके ख्वाब को कोई तरजीह वो तवज्जो नहीं देता। मैं उसको समझाता हूँ कि ख्वाबों को न सुनाया करो। ख्वाबों को मैं मानता हूँ, ख्वाबों की एक हकीकत होती है, लेकिन फिर भी खुली आंखों से अपने आमाल का जायज़ा लें, अपने पीर के आमाल का जायज़ा लें, फिर इसके बाद बताएं कि अब हम कितने पानी में हैं और हम किस कदर पहुँचे हुए हैं। फ़कत ख्वाबों पर एतमाद न करें। इसी तरीके से कश्फ किरामात हैं, किरामात देख रहे होते हैं, कशफ देख रहे होते हैं, तो ये कश्फ किरामात पे हम एतमाद और भरोसा न करें, बल्कि पीर का असल मेयार मालूम करें कि पीर कौन होता है और किस पीर को कामिल कहा जा सकता है। तो मेरे भाइयों, पीर कौन होता है? पीर को जांचने और परखने के लिए एक तराजू है, तोलने के लिए एक तराजू है, वो है शरीयत और सुन्नत का तराजू। पीर को तोलें, उस पे उसको देखें, उसके आमाल का जायज़ा लें, शब व रोज़ के मामूलात देखें, उसके अखलाक देखें, उसका किरदार देखें, उसके मामलात देखें, उसकी बूदोबाश के हालात देखें, और फिर उसको शरीयत और सुन्नत पर पेश करें। अगर 1% भी कमी पाई जाती है, वो बंदा पीर बनाने का लायक नहीं है। हराम है विलायत उस शख्स पर जो बंदा 99% शरीयत की पाबंदी करता है, लेकिन 1% शरीयत की पाबंदी नहीं करता, 99% सुन्नतों की इत्तिबा करता है, 1% सुन्नतों को छोड़ता है। ऐसे बंदे पर विलायत हराम है। विलायत 100% शरीयत की पैरवी का नाम है, 100% सुन्नतों की इत्तिबा का नाम है। हजरत जुनैद बगदादी रहमहुल्लाह ने यही बात तो फरमाई थी, इज़ा रअयतुम अहदन यमशी अलल मा औ यतीरु फिल हवा, तुम किसी बंदे को देखो जो पानी पे चलता है या हवा में उड़ता है, वह हुवा युखालिफु सुन्नतम मिन सुननिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से एक सुन्नत का मुखालिफ है, फदरिबूहु बिन्नालैन, उसको जूते मारो, फइन्नहु दज्जालुन कज़्ज़ाबुन ला वलियुन, वो दज्जाल कज़्ज़ाब तो हो सकता है, वो वली नहीं हो सकता। विलायत किस चीज का नाम है? इत्तिबाई सुन्नत का नाम है। विलायत किस चीज का नाम है? शरीयत के पैरवी का नाम है। कश्फ किरामात, ख्वाब ख्याल की बातें और बुलंद बांग दावे, ये कोई चीज शरीयत सुन्नत के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखती। हजरत जुनैद बगदादी रहमहुल्लाह के पास एक बंदा आया और पूरा साल हजरत की खिदमत में रहा। साल गुजरने के बाद वापस जाने लगा तो हजरत ने पूछा, मियाँ कैसे आए थे और कैसे जा रहे हो? उसने कहा, हजरत मैं तो बैत होने के लिए आया था, लेकिन पूरा साल मैं आपका जायजा लेता रहा, आपको देखता रहा, मुझे तो कोई विलायत नजर ही नहीं आई, लिहाजा मैं वैसे ही जा रहा हूं। पूछा कि आप क्या देखते रहे पूरे साल में? कहते मैं तो कोई किरामत देखता रहा, कोई किरामत नजर आएगी तो मैं आपके हाथ पे बैत करूंगा, मुझे तो कोई किरामत नजर नहीं आई। तो हजरत ने फरमाया कि अच्छा, आपने मेरे सारे आमाल देखे होंगे और रातों की इबादत देखी होंगी, दिन के मामलात देखे होंगे, आपने मेरे सब पूरे साल के आमाल मामूलात में एक अमल भी शरीयत के खिलाफ देखा है? नहीं हजरत, मैंने तो कोई अमल शरीयत और सुन्नत के खिलाफ नहीं देखा। फरमाया, मेरी सबसे बड़ी किरामत यह है कि पूरे साल में एक अमल भी सुन्नत के खिलाफ नहीं किया। यही तो मेरी किरामत है, इससे बड़ी किरामत और क्या चाहिए? और हजरत ख्वाजा मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह यही बात फरमाया करते थे, अल इस्तिकामतु खैरुम मिन अल्फ किरामा, दीन पर इस्तिकामत, शरीयत और सुन्नत की कामिल इत्तिबा 1000 किरामात से बेहतर है। तो पीर को जांचना और परखना हो तो शरीयत और सुन्नत के तराजू पे तोले। अगर ऐसा बंदा कोई मिल जाए तो फिर हम अपना आप उनके हवाले कर दें, अपना आप उनके हवाले कर दें, फिर जैसे वो चाहें हम उनकी मंशा और उनकी हिदायत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें।
ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو جہاں کہیں چلے گئے، جہاں کوئی کسی بندے کو دیکھا کہ دو چار بندے اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی ولی ہے، اس کے پیچھے اتنے سارے لوگ بھاگ رہے ہیں، یہی ولایت کی نشانی ہے۔ یہ ولایت کی نشانی نہیں ہے میرے بھائیو۔ ہمارا حال یہ ہے کہ 100 روپے کے اگر سیب خریدنے ہو نا تو ہر سیب اوپر سے نیچے تک 1-2 مرتبہ ٹٹولتے ہیں۔ دکاندار بڑے تیز ہوتے ہیں، وہ گاہک کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے، اور داغی سیب اتنی تیزی سے ڈال لیتے ہیں شاپر میں۔ پھر کیا کرتے ہیں گاہک بھی ایسا کرتے ہیں کہ شاپر پکڑ لیتے ہیں ایک مرتبہ، پھر شاپر کے اندر سیب آگے پیچھے دیکھ لیتے ہیں۔ ہم 100 روپے کے سیب خریدیں، ہم 2-3 مرتبہ اس کو ٹٹولتے ہیں۔ ہم نے اگر 1000 روپے کا گھی خریدنا ہوتا ہے، دیسی گھی، تو پہلے ہم پوچھتے ہیں محلے والوں سے کہ دیسی گھی کہاں سے اچھا ملتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ فلاں دکاندار سے اچھا ملتا ہے، تو وہاں چلے جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ذرا مجھے پہلے سونگا دو، پہلے ہم سونگ لیتے ہیں، پھر زبان پہ رکھ لیتے ہیں، پھر چاٹتے ہیں، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اور ذرا اور کوالٹی دکھا دو، میں نے اور دیکھنا ہے۔ 1000 روپے کا گھی ہم نے خریدنا ہوتا ہے، ہم اتنی تحقیق و تفتیش کرتے ہیں، اور جس کو ہم پیر بناتے ہیں ہم اتنا بھی نہیں دیکھتے کہ بھائی شریعت اور سنت کی پیروی کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا۔ حالت ان بیچاروں کی یہ ہوتی ہے کہ نہ نماز کی پابندی ہوتی ہے، نہ وضع کرتا شریعت کے مطابق، نہ شب و روز میں حلال و حرام کا فرق ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، یہ جو بڑی بڑی گدیاں ہیں، بڑے بڑے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں جو قریبی رہنے والے لوگ ہیں، وہ جو ان کے حقائق بتاتے ہیں، یقین کرے بندے کو توبہ استغفار کرتا ہوا بندہ نظر آتا ہے۔ عجیب و غریب حقائق بتاتے ہیں ایسی گدیوں کے بارے میں اور ایسے لوگوں کے بارے میں۔ حلال حرام کا فرق نہیں ہے ان کی زندگیوں میں، نمازوں کی پابندی نہیں ہے ان کی زندگیوں میں، سنت کا اہتمام نہیں ہے۔ اب ہماری عقل کی کمزوری اتنی ہے کہ ایک آدمی جو سنت سے منہ موڑنے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو بندہ میری سنت سے منہ موڑتا ہے اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں بڑا پہنچا ہوا ہے، حالانکہ اس بیچارے کی شکل صورت سنت کے مطابق نہیں، لباس سنت کے مطابق نہیں، اٹھنا بیٹھنا، ہم کہتے ہیں بڑا پہنچا ہوا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میرے سے کوئی تعلق نہیں، ہم کہتے ہیں پہنچا ہوا۔ تو ہم تحقیق کریں، تفتیش کر لیا کریں، پھر ہم ایسے شیخ کے ہاتھ پہ بیعت کریں۔